فی السماء سبحان اللہ پیارے کہ جڑا توڑا روح انور آسمانہ وال اٹھتا ہے آئے توڑا آسمانہ وال روح انور اٹھانا جویں تسی سانو تے دیکھ رہے ہو اسی پھر تانوں دیکھ رہے ہیں اسی بھی تانوں ہائے ہائے وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے خالق تو محمد کی ہر ادا دیکھ رہا ہے سرکار کی نظریں ہیں ان گناہگاروں پہ ناصر سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے اللہ نے فرمایا محبوب اسی تانوں دیکھ رہے ہیں توڑی ایو خواہش ہے نا کہ کعبہ تبدیل ہو جائے تو ٹھیک ہے تاردا محبوبت تیری مرضی سبحان اللہ فَرَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تاردا اے نہیں فرمایا آردا ساڑھی مرضی نا تاردا محبوبت تیری مرضی تیری مرضی جڑا تسی قبلہ چاہن دے اسی ہوئیو قبلہ بنا دینے میرے دوستو بزرگو اے لکھ دے رسول دی مرضی چل دینی رسول دے چانل کچھ نہیں ہوندہ اللہ دا قرآن اعلان کردہ چھوٹیاں وڈیاں چیزاں تے ایک پاسے اللہ دا محبوب ہوئے وہ خواہش کرے تے اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام دی خواہش ہوتے قبلہ بھی تبدیل فرما دیندہ ہے اچھا ہویا کہ سرکار انج نماز پڑھ رہے سو صحابہ سن پیچھے جلے اللہ دا حکم آیا قبلہ تبدیل کر لو ٹھیک ہے اجازت ہے محبوب تہاڈی مرضی اور نبی پاک علیہ السلام نے نماز دوران ہی انج سرکار نے رخ پھیریا تے ادھر ہوں سبحان اللہ پیچھے کھڑے صحابہ بھی گھومدے انج سرکار دے پیچھے آگے کھڑے آ سبحان اللہ انج قبلہ تبدیل ہوئی سی آج بھی مدینہ شریف دے اندر مسجد موجود ہے مسجد قبلہ تین دو قبلیاں والی مسجد ہے سبحان اللہ ہے نا مسجد قبلہ تین دا مطلب ہے دو قبلیاں والی مسجد ایک قبلہ کیویں بنیا سی ساڑھے مصطفیٰ دے چاند دے سبحان اللہ میاں جڑا کہندے رسول دے چاند نال کچھ نہیں ہوندا نمازاں بھی 50 پار تے قبلہ بھی ہوئی پرانا رکھ ہوئی پرانا رکھ جے نواں سودا لینا ہی پھر مننا پے گا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی گلاں تے بڑیاں نے لیکن میں کڑیاں پیش کراں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام دے والدین نو کافر لکھیا ایک رسول نو دیوار دے پیچھے دا بھی علم نہیں دو شیطان دا علم زیادہ رسول دا کم تین رسول مر کے مٹی چ مل گئے پنج چار رسول آخری نبی نہیں یہ عوام دا خیال ہے آخری نبی اور نبی آ سکتا ہے پنج ٹھیک ہے نا کنی ہو گیا ہر مخلوق چھوٹی ہوئی یا وڈی اللہ دی شان اللہ دی بارگاہ چمار تو ذلیل تے ذلیل کون نے لکھا سی نبی ولی کنی ہو گیا 6 ہو گیا اللہ دے نبی ہون ولی ہون ساڈے وڈے بھائی 7 حضرت اما عائشہ صدیقہ دی گستاخی اما عائشہ اما فاطمہ زہرا دی گستاخی نبی پاک علیہ السلام دے والدین دے بارے بھوکے میں کیڑی گل دساں نبی پاک علیہ السلام دے میلاد دے بارے نکی کی لکھا بس المختصر میرے دوستو یہ ہے کہ میں اگر پیش کرنا چاہوں تو انہاں دی گلاں کوئی 500 دی تعداد پیش کر سکوں اشرف علی تھانوی کو ایک بندہ آگیا مرید پیر جی اللہ دا ذکر کرنا ذکر جو مزہ نہیں آتا انہوں نے کہا مزہ تا سارا مزی ویچے تو ذکر اللہ ویچ کے تھلا پڑا ایڈی وڈی گا تھانوی نے خود لکھا ساڑھا ایک مولی بیمار ہو گیا کئی دن میں ٹھیک ہو گیا کسی نے پوچھا ٹھیک ہے میں کہنے لگا خواب دے اندر فاطمہ زہرا آئیاں میرے سینے تو لیٹی میں ٹھیک ہو گیا اور اس طرح دی گلنا جڑا لکھے نبی پاک علیہ السلام دی توہین کرے سرکار دے صحابہ دی توہین کرے طارق جمیل دی ویڈیو میں سنان دا ذمہ وار ہاں اس نے لکھا ہدایت طارق جمیل کیا لائے گا ہدایت تو نبی نہ لازم
طارق جمیل دی ویڈیو سنان دا میں ذمہ وار انہیں کہا جڑا صحابہ نو کافر کہے وہ کافر نہیں ہوتا مسلمان ہی رہندا ہے پھر میں پوچھنا اگر صحابہ نو گالی کڈن والا صحابہ نو کافر کہنا والا کافر نہیں ہوندا تے کس منہ نال کہنا کافر کافر شیعہ کافر جو نہ منے وہ بھی کافر ہے یا یہ نعرہ چھڑ یا پھر عقیدہ بدلا عقیدہ اور رکھ جڑا امام محمد رضا دا عقیدہ ہے جڑا بھی مصطفیٰ دے صحابہ نو بھوکے گا جہنم دا کتا ہے سبحان اللہ توجہ ہے سب دی توجہ جڑیاں گلاں کیتیاں نے اس تے یا کوئی اور بھی گل پوچھنے ہوئے بسم اللہ آج تھوک دی دکان حاضر ہے سوال کر کے اپنے دل دی تسلی کرا سبحان اللہ اس دن شاہد بھائی نے کہا تھا کہ ہمارے جو ہمارا ہے کتاب میں لکھتا ہے اس نے کہا کہ اس نے دیکھا ہے کہ نبی کے خدا شیر کے اس نے ہڈیاں اکٹھی کر کے رکھی ہیں ایسا کوئی آدمی ہو سکتا ہے کہ روزہ رسول کو جہاں کے اندر تک جا کے دیکھ سکے پہلے وہ کر رہا تھا خواب کی بات ہاں جی میں نے اس کو کہا تھا بھئی یہ والی جو آپ بات کر رہے ہیں میں نے آج تک پڑھی نہیں میں نے آج تک پڑھی نہیں جب پڑھیں گے دیکھی جائے گی ٹھیک ہے نا یہ آج تک میں نے نہیں پڑھی باقی جہاں تک ہڈیوں کی بات ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا نبی قبر کے اندر زندہ بھی ہوتا ہے اللہ کے نبیوں کے جسم کو کھانا مٹی پر حرام ہے مٹی میرے تے جسم کو کھا سکتی ہے مصطفیٰ کے جسم کو نہیں کھا سکتی سرکار قبر کے اندر زندہ ہے اور مزے کی بات ہم پہلے خود کہتے تھے نا سرکار زندہ ہے تو یہ لوگ باتیں کرتے تھے یہ ان کے اپنے عقیدے ہیں حق جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے مسجد نبوی کا تصویری البم ٹھیک ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام زندہ ہے اور آخر میں اس نے اعلیٰ حضرت کا شعر بھی لکھا ہے اعلیٰ حضرت کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا بارش نہیں ہو رہی تھی ایک آدمی پریشانی میں حضور کے دربار پر انوار میں حاضر ہوا عرض کیا یا رسول اللہ امت پریشان ہے باران رحمت نازل ہو آقا اللہ کی بارگاہ سے بارش لے دیں تو اسے خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی آپ نے فرمایا جاؤ عمر سے میرا سلام کہہ دو اور بارش کی اطلاع بھی دے دو جاؤ عمر تمہیں رسول بھی سلام بھی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان قریب بارش بھی ہو جائے گی یہ سرکار کی طرف سے حکم آیا ہے وہ آدمی خلیفۃ المسلمین کے حضور خوشی خوشی پہنچا اور سارے واقعے کی خبر دی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کی طرف سے سلام ملنے پر یاد حبیب میں جی بھر کر روئے اور آگے کیا لکھا تو زندہ ہے واللہ 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہاں جی اور کسی بھائی نے کوئی بات پوچھنی ہو یہی بات ہے بتائیں پھر اس کو ہم جواب تو دیں پھر کبھی ملے اس کو جواب تو دیں پیارے بھائی اس سے پوچھنے سب سے پہلے وہ جو بات کرتا ہے حوالے کا ذمہ دار وہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا میں نے جو باتیں کی میں ذمہ دار بونگیاں مار دے انہیں جڑی کتابیں چوندیاں ہی نہیں احمد رضا نے لکھا کتاب کے اندر کہ مجھ پر درود پڑھو میں نے کہا بچوں سنیوں کا بچہ تیرے سامنے بیٹھے منہ مانگا انعام دوں گا میری امام کی کتاب پیش کرو جس کے اندر لکھا ہے درود پڑھو کتاب پیش کرو بس پھر ایک مرتبہ اسی طرح میں تقریر کر رہا تھا کھڑے ہو گئی تمہارے امام صاحب نے لکھا ہے کہ حج کے لیے مدینہ جانے کی ضرورت نہیں مکہ جانے کی ضرورت نہیں بریلی شریف میں ہی کر لیا کرو میں نے کہا بچوں دکھا گل تو دکھا نا تسی کہندے تھے چھولیاں دا واٹے جڑی گل کریں گا چل جائے گی یہ تو سننے دے سامنے بولدا پے گل حوالے نال کر انشاءاللہ جواب پٹک آئے گا سبحان اللہ پر گل کرن تاں جی لکھیا ہی ہوئے نا سبحان اللہ اور ملفوظات اعلی حضرت کنے کنے کتاب دیکھی تھوڑا ہاں جی کنی جلدہ نے ایک جلد ہے کنی جلدہ نے ایک جلد
ایک جلد وہ تو حصے نے 4 بنائے نا، جلد ایک ہے. تسی بھی دیکھی، تسی میرے کو ملفوظات لے کے بھی آئے سو، وہ مکمل ہے، ایک جلد ہے. اور ملفوظات اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، صرف ایک جلد ہے. میرے کو ایک دن ٹیلی فون آیا، توڑے مولانا صاحب نے ایک گل بڑی غلط لکھی اما عائشہ دے بارے چ، انہوں گالاں کڑیاں اما عائشہ سدھی کرو. میں کہا ہوئے سننی تے اما عائشہ نوں گالاں کڑی ہو ہی نہیں سکتا. میں کہا چل گل کر بچو کیڑی کتاب چ لکھا؟ کہنے لگا ملفوظات اعلیٰ حضرت. میں کہا میرے کو موجود ہے، تو جلد تے صفحہ دس کیڑی؟ کہندا جلد چوتھی. ہن چوتھی جلد ہے ہی کونی، اودی تے جلد ہی ایک ہے. تو چوتھی کہنا تیجی بخا دوجی بخا، جلد ہی ایک ہے. قسم ہے اللہ دی، ایسی گل کدھر بھی اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھی. ملفوظات میں اول تو لے کے آخر تک ایک ایک ورقہ پڑھے ہوئے، لیکن پوری کتاب دے اندر ایک گل نہیں. ایک ٹول مار دے لوکاں نوں کرنا سے، لیکن اسی جڑی گل کرنے الحمدللہ حوالے دے ذمہ دار ہاں. انہاں لکھا سرکار آخری نبی نہیں، سرکار تو بعد کوئی نبی آ جائے تو فرق نہیں پیندا، دکھان دا میں ذمہ دار. نبی پاک دے والدین نے کافر لکھا تھوڑے سامنے. ٹھیک ہے، بس میں آج دا پروگرام اس واسطے عرض کیتا سی بھائی نو، ماحول تھوڑے علاقے دا تھوڑا گرم ہو گیا ہے. شاید کوئی ہور اتھے حق دی گل کرنا لا کدوں آوے یا نہ آوے. اس تو پہلے کہ اسی مر جائیے، میں کہ ایک پروگرام ہوتے ہور رکھ. ٹھیک ہے نا. مبارک انہاں دوستاں نوں جڑے اتھے تشریف لے کے آئے، جنہیں اس پروگرام وچ حصہ ملایا. ساڈا آنا بھی اج دا صرف سرکار واسطے، صرف سرکار واسطے. تسی اپنی ایمانداری نال گواہی دو یار میں پوری تقریر دے اندر کوئی گل نبی پاک دے خلاف کیتی؟ میں انہاں دے خلاف گلاں کیتے نے جنہاں نے نبی پاک دی بارگاہ دا حیا نہیں رکھیا. تے جڑا انہاں دا حیا نہ کرے ساڈا کی لگا؟ نہ صحابہ دے خلاف کوئی گل. میں وہ تقریر کر کے گیا تو لطف آباد دے اندر گل پہنچ گئی بجلی طرح. اس نے جی وہاں جا کر ہمارے بڑوں کو یہ کہا ہے ہم اس کو نمٹ لیں گے. لے کوئی نبڑنے والا مائی دلال کدے سامنے دے آئے نہیں، پیچھے ہی گلاں کرتے ہیں. جے تواڈے کول بھی آ کے کوئی گل کرے نا تو بسم اللہ تو بہ 5 منٹاں دی گل ہے، لطف آباد دور نہیں، بندہ ہونے پہنچے. جڑی گل کرنی تو دے سامنے کر لوے، پچھو چونچا تے ٹوٹا تے منہ تے میں کرن دا فائدہ نہیں. جنے گل کرنی ہوئے سامنے آ کے گل کرے. اللہ تعالیٰ ایتھے میرا تواڈا آنا قبول فرمائے. تو جی کوئی گل رہندی ہوئے تو بسم اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جس سوہانی چمکاتا ہے باقا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکاتا ہے باقا چاند. اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. ارے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکارے وہ مدینے سنے، ہم یہاں سے پکارے وہ مدینے سنے. مصطفیٰ کی شفاعت پہ لاکھوں
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام تشریف رکھیں